السلام علیکم 10th کلاس ہم جماعت، امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے اردو بے کا ہے، اور اردو بے کے سبق میں نے پہلے آپ کو اعراب مکمل کروائے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے تفہیم نمبر 3 پڑھی ہے، اور اب ہم مضمون نویسی کی طرف آتے ہیں۔ بچوں، مضمون جو ہے آپ کے امتحانی پرچے میں سب سے زیادہ نمبر اسی کے ہوتے ہیں، 15 یا 20 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے بچوں مضمون نگاری کے لیے مختلف مضامین جو ہم آپ کو پڑھائیں گے ان کا اچھے سے مطالعہ جاری رکھیے گا، اور اس کے بعد ان کو یاد کیجیے گا۔ تو یہ آپ کے مضمون کے لیے بہت ضروری ہے، اچھے مضمون لکھنے کے لیے۔ اور کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ اگر مضمون لکھتے وقت بچوں ان کا خیال رکھیں گے تو آپ بہت ہی اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے آپ کو جو مضمون کا موضوع ہے اس پہ مکمل عبور حاصل کرنا چاہیے، مطلب ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی موضوع آپ کو کے لیے آپ منتخب کر رہے ہیں، ایک یا دو موضوع دیے جاتے ہیں، آپ ان میں سے وہ موضوع منتخب کریں جس پہ آپ کو مکمل دسترس حاصل ہے۔ آپ کا آپ کے جو الفاظ ہیں اس کا چناؤ اس میں اچھا ہو سکتا ہے۔ حدیث، آیات اور اشعار کے حوالہ جات آپ کے پاس محفوظ ہیں، آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ موضوع کا اچھے سے جائزہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ ایک خاکہ ترتیب دے لیں کہ آپ نے کیا کیا باتیں پہلے بیان کرنی ہے، جس میں سب سے پہلے تو آپ ابتدا میں تعارف وغیرہ بیان کریں گے، تو اسی لحاظ سے آپ اس کی ترتیب کا خیال رکھیں، اور ترتیب وار ہی آپ جو ہے مضمون لکھیں گے۔ اس کے بعد ابتدا میں آپ تعارف یا تمہیدی پیراگراف لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ پیراگراف میں مضمون لکھیں گے، یعنی کہ آپ جو ہے اس میں سرخیاں نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سرخیوں کے ساتھ مضمون نہیں ایکسیپٹ ہوگا، تو آپ سرخیاں نہ دیں، اور سرخیوں کے بغیر ہی جو ہے وہ مضمون آپ لکھیں گے پیراگرافس کی صورت میں۔ جیسے کہ اگر یہ 5 یا 6 لائنوں میں آپ نے ایک پیراگراف لکھ لیا ہے اور وہ 5-6 لائنوں میں یہاں ختم ہو گیا ہے، تو اگلا پیراگراف آدھی لائن مطلب آپ کی خالی چھوٹنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگلا پیراگراف شروع ہونا چاہیے۔ پیراگرافس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سرخیوں میں نہیں لکھیں گے۔ اور اس کے بعد اس میں آپ جو مضمون لکھیں گے اس میں ربط کا خیال رکھیں گے۔ ربط یعنی کہ تعلق بنا رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو بچوں کہ آپ جو شعر لکھ رہے ہیں اس کا اوپر یا نیچے والے سطروں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ بن رہا ہو، اور بس آپ جہاں دل چاہے آپ اشعار لکھ دیں، جہاں دل چاہے آپ آیات لکھ دیں، تو لیکن ان کا آپس میں تعلق نہ ہو۔ تو اس لیے تعلق اور ربط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جملوں کا انتخاب ایسا کریں جو سادہ ہوں، اور اس میں اقوال، احادیث، قرآن آیات کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں، اشعار کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی رائٹنگ کا خیال رکھیں، لکھائی اور صفائی ستھرائی کا آپ خیال رکھیں گے، رموز اوقاف کا آپ خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد مضمون لکھنے کے بعد آپ کم از کم اس کو 2 بار پڑھیں گے، تاکہ آپ اس بارے میں یقین ہو جائے کہ آپ کا مضمون بالکل صحیح ہے۔ اور بچوں، آپ نے جو بھی مضمون لکھنا ہے، آپ کی اس کے بارے میں نالج یعنی علمی جائزہ وسیع ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو عنوانات دیے جائیں گے، ان کے اوپر جو بھی مضامین ہیں ان کو اچھے سے مطالعہ کرتے رہیے گا، اور آپ کا جو مضمون ہے کم از کم 5 صفحوں پر مشتمل ہو۔ بچوں، یہ جو ہے یہ 1 صفحہ نہیں ہے، یہ 2 صفحے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو امتحانی پرچے کا دستہ ہوتا ہے وہ کم از کم اس کے 5 صفحات ہونے چاہیے، یعنی یہ 1 صفحہ ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا صفحہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس طرح سے خیال رکھیے گا۔ اچھا، اب ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا بچوں مضمون ہے زمزم۔ اچھا، زمزم کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کو پیش کر دیتی ہوں کہ زمزم کے معنی ہیں ٹھہر جا، ٹھیک ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے ٹھہر جا، اور یہ الفاظ جو تھے یہ ہماری جو انبیاء اکرام ہیں، ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو زوجہ تھیں حضرت حاجرہ، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کیونکہ آپ کو سنسان اور بیابان جگہ پر حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہاں پہ آپ کو پانی کی پیاس کی شدت نے ستایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو واقعہ اب ہم اس میں جو ہے مضمون میں پڑھیں گے وہ سارا واقعہ، تو آپ اور آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے جب تڑپے تو اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا جس کو زمزم کا نام دیا گیا۔ اچھا بچوں، یہ اس کا جو ہے ہمارے اسلامی تاریخ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں نالج بھی ہونی چاہیے اور اچھا بیان بھی کرنا آنا چاہیے۔ اور ہمارے اس کے ساتھ بہت سے تہوار بھی منسلک ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم، ہم عمرہ میں جو صحیح کرتے ہیں
صفا مروہ پہ 7 چکر لگاتے ہیں، وہ بھی حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم وہاں پانی جو آب زمزم کا ہے وہ بھی وہاں پہ آپ ہی کی بدولت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم حضرت ابراہیم کی سنت پوری کرتے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم اور ان کے اہل سے متعلق ہیں۔ اچھا بچوں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے۔ متبرک یعنی برکتوں والا شہر۔ وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا، یعنی وہم تک نہ کیا جا سکتا تھا کہ کوئی جاندار وہاں پر موجود ہے۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے ننھے چند روزہ بچے کو لے کر یہاں آئے، اور انہیں اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ بچوں، اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے گئے، یعنی کہ اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے چھوڑ کر نہیں گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسے تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے ننھے شیرخوار کے لیے، شیرخوار یعنی دودھ پیتے جو بچے ہیں ان کو شیرخوار کہتے ہیں، ماں اپنے ننھے شیرخوار کے لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ اوٹ میں یعنی سائے میں، یا پہاڑی کے پیچھے، یا ٹھیک ہے، پہاڑی کے سائے میں یا پہاڑی کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، یعنی طلوع ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپی یعنی گرم ہو گئی، جلنے لگی، ہوا جلی، ہوا بھی گرم ہو کے جلنے لگی، گرم لو یعنی گرم ہوا کے بھبوکے آنے لگے، بھبوکے یعنی کہ جھونکے جو ہوا کے آتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے۔ پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی۔ بچوں، چھاگل کا ویسے معنی ہے جو بکری کے پاؤں میں ایک جھانجھر ٹائپ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اور چھاگل کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ پانی جمع کیا گیا ہو، یعنی کہ جہاں پہ پانی کی تالاب وغیرہ تھا وہ خشک ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں سوکھ گئی، ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ پانی تھا پانی خشک ہو گیا۔ ماں بچے کی ہونٹ سوکھے یعنی خشک ہو گئے، پھر زبان خشک ہوئی، ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا یعنی کہ رونے لگا، مطلب کہ جسو آہو سسکیاں جن کو کہتے ہیں۔ ماں کے ہوش اڑ گئے یعنی کہ ماں کے ہوش و حواس گم ہو گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی، ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا زمین کو تنور پایا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا تنور میں جس میں روٹیاں وغیرہ بنتی ہیں، مٹی کا بڑا سا جو ہے وہ ایک بنایا جاتا ہے گڑھا سا، اور اس میں روٹیاں، اس میں پھر آگ جلائی جاتی ہے، جب اس کے اطراف گرم ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ روٹیاں پکتی ہیں۔ پانی تو وہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے زمین کو تور کے ساتھ، یعنی اتنی زیادہ زمین بھی گرم ہو گئی۔ پانی ایک گھونٹ ایک قطرہ میرے لیے نہیں میرے بچے کے لیے، یہ حضرت حاجرہ کے الفاظ ہیں۔ شیرخوار اسماعیل کے لیے ابراہیم کے خدا اس جنگل میں، اس بیابان یعنی ویرانے میں، ریگستان میں آپ کو گلستان بنانے والے اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا۔ یہ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، میرے ننھے کو ایک پانی کا قطرہ عطا فرما، اللہ میاں مجھے میری جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما، یہ رحم فرما۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا۔ ماں نے اپنے منہ سے لعاب نکال کر، منہ کے اندر جو پانی آتا ہے اس کو لعاب کہتے ہیں، نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، مگر دن کی تمازت ختم ہو تو، تمازت یعنی گرمی کی شدت، زندگی کی امید پیدا ہو، ذرا دیر کو بچے کے سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی رگیں تک خشک کر دیتی، آخر بچی کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ رگیں بچوں جو نسیں ہوتی ہیں گلے کے اندر۔ ماں دیکھ نہ سکی، مستربانہ اٹھی، مستربانہ یعنی بے چینی کے ساتھ، مضطرب ہو کر، بے چین ہو کر، بچے کو زمین پر لٹایا، مروہ پہاڑی پر چڑھی۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، آپ انہی کے درمیان چکر کاٹتی رہیں، جہاں پہ اب عمرہ کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ عمرے کے لیے عمرہ جو ہے وہ اس کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں، وہ عمرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ بے تابی سے یعنی بے چینی سے، ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان تک نہ پایا، پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی، ساتھ بھاگتی جاتی تھیں اور ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کوئی درندہ یعنی کہ کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ اب ماں کی بے تابی کی حد نہ تھی، وہ بےتاب تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے، کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، مگر ناکام واپس آتی، اسی طرح پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے، 7ویں مرتبہ اللہ سے دعائیں کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھیں وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی مین بنا دی، یعنی کہ پتھر اس کے ارد گرد چن دیے تاکہ پانی باہر نہ نکل سکے، اور فرمایا کہ زمزم یعنی کہ ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔
اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ریگستان کے ذرے ذرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ بدو یعنی وہاں کے جو باشندے ہیں، صحرا کے باشندے۔ ایک بدو نے پانی پیا تو حضرت حاجہ سے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو پلانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی اور آخر وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی بڑے زوروں سے نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا۔ صحرائی بدو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہو گیا۔ جی بچوں، ہمارا مضمون مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے مضمون تفہیم عبارت نمبر 3 اور اعراب کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اگلے سبق کے لیے بچوں اللہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔